میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس کا اپنے کزن کے ساتھ افیئر ہے۔ وہ روتی ہوئی مجھے بددعائیں دے کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں بھی پردیس چلا گیا اور وہاں نوکری کرنے لگا۔ ایک دن ریسیپشن پر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ میری سابقہ بیوی تھی جو میرے باس کا ہاتھ تھامے۔ سب لوگ جلدی جلدی تیاریاں کرو، جلدی ہاتھ چلاؤ، وقت بہت کم رہ گیا ہے اور اتنے کام باقی ہیں۔ ہوٹل کا مینیجر ہم سب کے سر پر کھڑا ہوا تھا اور بار بار کام جلدی کرنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ ہمارا مینیجر بہت زیادہ کھڑوس تھا، ذرا بھی وقت کی دیری پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ ہمارا باس وقت کا پابند تھا۔ اس نے اپنا سٹاف بھی اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے رکھا تھا کہ جو کوئی بھی اس کے ساتھ کام کرے وہ سختی سے وقت کی پابندی کرتا ہو، کیونکہ وقت کا ضیاع اس کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ہمارے باس کی ہم نے اکثر تعریفیں سنی تھیں۔ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ ہمیشہ رحم دلی سے پیش آتا تھا، اکثر ہماری تنخواہیں بڑھا دیتا اور بلا وجہ بونس بھی دیتا رہتا تھا۔ تہوار کے موقع پر بھی وہ اپنے ورکرز کو تنخواہ کے علاوہ بہت سارے پیسے دیا کرتا تھا۔ مجھے کبھی بھی اپنے باس کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ آج میں اپنے باس کو دیکھنے والا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ رحم دل انسان کون ہے جو اپنے ورکرز کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ ہوٹل کا سارا سٹاف ہی باس کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ سب پر اس کی مہربانی ایک جیسی تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے باس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ 33 سال کی عمر میں بھی کنوارے تھے۔ ان کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے پورے سٹاف کو ٹریٹ دی تھی اور اس کے ساتھ ڈبل تنخواہیں بھی دی تھیں، یعنی جس کی تنخواہ 10,000 تھی اسے 20,000 دیے گئے تھے۔ ہم سب مذاق کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہ جانے اسے کیسی لڑکی مل گئی ہے کہ خوشی سے پاگل ہو گیا ہے۔ یہ باتیں ہم مذاق میں کہہ رہے تھے ورنہ باس کی دریا دلی سے ہم سب واقف تھے۔ بہرحال میں نے اس کی بیوی کی تعریف بھی بہت سنی تھی۔ ہمارے مینیجر اور ہوٹل کے کچھ اعلیٰ عہدے دار شادی کے بعد باس کی بیوی کی خوبصورتی کے گن گا رہے تھے۔ اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابلے ملا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ باس اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ دنیا جہان کی نعمتیں ہیں جو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہیں۔ باس کے ویلکم کی تیاریاں سب مکمل ہو چکی تھیں۔ جب باس کے انٹر ہونے کا وقت آیا تو میرے نمبر پر پاکستان سے ضروری کال آنے لگی۔ میں فوراً ایک سائٹ پر ہو گیا اور کال سننے لگا۔ کال سننے کے دوران ہی باس ہوٹل میں آ گئے تھے اور ان کا ویلکم بھی ہو گیا۔ کال سننے کے بعد جب میں واپس آیا تو ریسیپشن کے پاس کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ میری سابقہ بیوی تھی مگر یہاں اٹلی کیسے آ گئی تھی؟ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ سابقہ بیوی کو دیکھتے ہی میرے خیالات عجیب ہونے لگے۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آنے لگا جو مجھے کبھی خوشی نہیں دے سکا تھا۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہ کر ایک اذیت میں رہا تھا اور میں نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ وہ کس قدر ٹوٹی بکھری حالت میں میرے گھر سے نکلی تھی، مگر اب وہ یہاں کیسے پہنچی تھی اور کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو کر اٹلی تک پہنچ گئی تھی؟ اتنی بری ہو کر خدا اس کے ساتھ اچھا تو نہیں کرنے والا تھا کہ وہ یہاں سکھ کی زندگی گزارتی۔ اس سے پہلے کہ میں جا کر اسے مخاطب کرتا، ایک انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہنے باوقار شخص اس کے پاس آیا اور آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری سابقہ بیوی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس شخص نے میری سابقہ بیوی سے کچھ کہا تو وہ دونوں ایک طرف رکھے ہوئے صوفوں کی طرف چل دیے۔ یہ صوفے میرے باس اور اس کی بیوی کے لیے رکھے گئے تھے۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میری سابقہ بیوی اور وہ شخص صوفوں پر بیٹھے آرام سے انتظامات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگے تو میں غصے سے کھول اٹھا۔ فوراً غصے میں ان کی طرف بڑھا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا، سر آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں،
یہ جگہ ہمارے باس اور ان کی بیوی کے لیے مخصوص ہے۔ آپ یہاں ان تحائف کے ساتھ ایسے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، مگر برائے کرم یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میں بہت مہذب انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دل میں طوفان سا اٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی سابقہ بیوی کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی، کیونکہ میں اسے اس قابل ہی نہ سمجھتا تھا۔ وہ کس کردار اور کماش کی عورت تھی۔ اگر اس کے ساتھ موجود شخص حقیقت جانتا تو یقیناً اسے ابھی کے ابھی دھکے دے کر یہاں سے نکال دیتا۔ شاید وہ اس کے معصوم چہرے اور خوبصورتی پر فدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، ماضی میں اس کا کس کس کے ساتھ تعلق رہا ہے اور وہ کیا کرتی رہی ہے۔ بہرحال مجھے اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، وہ جو بھی کرتی میری بلا سے، میں تو اسے چھوڑ چکا تھا۔ وہ شخص مسکرا کر میری طرف آیا اور میرے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے بولا، ینگ مین، مجھے آپ کا اپنے باس کے لیے اتنا فکر مند ہونا اچھا لگا، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہی آپ کا باس ہوں اور یہ جگہ ہمارے لیے ریزرو کی گئی تھی۔ آپ کی کیئر کا بہت شکریہ، مگر اب ہمیں پرائیویسی چاہیے، اسی لیے ہم نے ایک طرف ٹیبل ریزرو کروایا تھا۔ پلیز جاتے ہوئے یہ پردے برابر کر دیجیے گا۔ اس شخص کی باتیں سن کر اور پھر پردے برابر کرنے کی درخواست سن کر مجھ پر شرمندگی کا سایہ چھا گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں کیوں اتنا جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ جان کر مجھ پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ میری سابقہ بیوی اب میرے باس کی بیوی تھی، یعنی وہ مرتبے اور حیثیت میں مجھ سے کئی گنا اوپر چلی گئی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں کیوں اس کے سامنے گیا اور خود کو کمتر ثابت کر دیا۔ دل میں سوچ رہا تھا وہ مجھ پر کتنا ہنس رہی ہوگی کہ میں بطور ویٹر اس کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ میری مالکن بن چکی ہے۔ میں نے چپ چاپ پردہ سیدھا کیا اور سلگتے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلا آیا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ باس کے ساتھ میری سابقہ بیوی کو چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھے اتنی اذیت میں مبتلا رکھا تھا کہ اس کا حساب کتاب صرف طلاق دے کر ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ سارے حساب برابر کر لوں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اور جس طرح میری زندگی برباد ہوئی تھی میں اسے وہی سب لوٹا دوں گا اور اس کی زندگی تباہ کر دوں گا۔ میرے ہونٹوں پر ایک کمینی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، اتنا عرصہ جہاں اس عورت کو برداشت کیا تھا وہیں کچھ وقت اور اس کے سامنے ورکر بن کر اس کو برداشت کر لیتا ہوں، پھر ایسی دھول چٹاؤں گا کہ وہ پوری زندگی نہ بھول پائے گی کہ اس نے کسی کو دھوکہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا سرونگ کا وقت آیا اور اتفاقاً میں وہاں موجود تھا۔ مجھے کھانا سرو کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ مینیجر نے خصوصی تاکید کی کہ پہلے اپنے باس سے پوچھ لو اور پھر ان کے پاس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ باس اپنے پرائیویٹ مومنٹ میں ہوں اور میں جا کر انہیں ڈسٹرب کر دوں۔ مینیجر کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں اپنی سابقہ بیوی کی غلامی کرتا پھروں، مگر نوکری چھن جانے کے خوف سے خاموش رہا۔ میں سر ہلاتے ہوئے وہاں گیا، اجازت لی اور ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ باس نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ باس، میرا نام عمر عظیم ہے اور میں آپ کے ہوٹل میں تقریباً 3 سال سے ملازمت کر رہا ہوں۔ باس نے کہا، آپ کی پرفارمنس مجھے پسند آئی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی پروموشن کروا دوں گا۔ میں نے سر جھکا کر باس کا شکریہ ادا کیا اور ایک نظر اپنی سابقہ بیوی کی طرف ڈالی۔ وہ مطمئن چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہ تھا جس سے میں اندازہ لگا پاتا کہ وہ مجھے پہچان چکی ہے یا نہیں۔ وہ مجھے پہچان نہ پاتی، ایسا تو ممکن بھی نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے کھانا سرو کیا اور ایک کٹیلی نظر اپنی سابقہ بیوی پر ڈال دی۔ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اطمینان سے اس نے نظریں جھکائیں اور کھانا شروع کر دیا۔ وہ باس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر نہ جانے کیوں میرے اندر عجیب طرح کی جلن اور حسد پیدا کر رہا تھا، وہ جلن اور حسد جس نے مجھے سالوں پہلے جلا کر خاک کر دیا تھا۔
وہ اب پھر سے میرے اندر سر اٹھا رہی تھی۔ نہ جانے میں اس کے لیے کیوں اتنا احساس محسوس کر رہا تھا۔ خود پر غصہ آیا کہ وہ تو مجھے برباد کرنے والوں میں سے تھی، پھر میں اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں۔ میں نے ہر خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور اپنی ڈیوٹی کرنے لگا، مگر وقتاً فوقتاً ایک نگاہ میں اسے اور اس کی بیوی کو دیکھ لیتا جو کھانا کھانے کے بعد ہوٹل میں گھوم رہے تھے۔ پھر دونوں نے اکٹھے ڈانس کیا اور شام تک یہاں رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے میں وہ سارا منصوبہ ترتیب دے چکا تھا جس کی مدد سے میں اپنی سابقہ بیوی کو برباد کر سکتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے منصوبے پر عمل کیا، پھر میں اپنی جاب پر آیا تھا، مگر یہاں کے سب لوگ مجھے الگ ہی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو میرے ساتھ آ کر بات کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، مگر مینیجر کی گھوریوں کی وجہ سے کوئی بھی میرے قریب نہ بھٹکا۔ بالآخر جب مینیجر ایک جگہ پر تھوڑی دور گیا تو میرا ایک ساتھی ورکر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یار کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اور باس کی بیوی کی تصویریں انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں اور یہ صبح سے وائرل ہو چکی ہیں۔ اب تک تو باس کے سارے سٹاف کو یہ تصویریں نظر آ چکی ہیں۔ کیا تمہارا باس کی بیوی کے ساتھ کوئی چکر وغیرہ رہا ہے؟ میں مسکرا دیا۔ تیر نشانے پر لگ چکا تھا، میرا کام ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، میں ماضی کے بارے میں بات نہیں کرتا، گزری باتیں جہاں تھیں وہیں چھوڑ دو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے پر دھیان دو۔ میں نے غیر سیاسی سا جواب دیا تھا، نہ ہی تو دوست کی بیوی کے ساتھ تعلق کی تائید کی تھی اور نہ ہی تردید کی تھی۔ مگر تھوڑی دیر بعد میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ باس پولیس کے ساتھ ہوٹل میں پہنچ چکا تھا اور اس نے فوراً ہی مجھے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ میں چکر کھا گیا اور کہنے لگا، وہ تصویریں بالکل سچ ہیں، ان میں کوئی جھوٹ موجود نہیں ہے۔ یہ میری سابقہ بیوی رہی ہے جو اب آپ کے ساتھ گل کھلا رہی ہے۔ بد کردار ہونے کی وجہ سے میں نے اسے طلاق دی تھی۔ باس نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگا، خبردار اگر تم نے میری بیوی کے کردار پر ایک انگلی بھی اٹھائی تو۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کیسی ہے اور اس کا کردار کتنا پاکیزہ ہے۔ مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور میں جیل میں مشقت کی زندگی گزارنے لگا۔ ٹھیک 4 دن بعد انسپکٹر نے آ کر بتایا کہ میری ضمانت ہو گئی ہے اور مجھ پر سے مقدمات بھی ہٹا لیے گئے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ شخص اتنا رحم دل لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ یہ مقدمات ختم کروا دے گا۔ میں جیل سے نکلا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ 4 دن کی جیل کی زندگی نے مجھے جیسے دنیا سے بیزار کر دیا تھا۔ بہرحال اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹھکانے کی طرف جاتا، سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ میری سابقہ بیوی تھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں جیل سے نکلوا دیا ہے، آج کے بعد ایسی کوئی بھی فضول حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہر مرد تمہارے جیسا نہیں ہوتا جو کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیوی پر شک کرے اور اسے طلاق دے دے۔ کچھ مرد آریان کی طرح بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی طرف غلط نگاہ اٹھانے والے کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے تمہاری ضمانت کروا دی ہے اور امید ہے کہ آئندہ تم ایسا کوئی بھی کارنامہ سر انجام نہیں دو گے جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تمہیں سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ جائے۔ ایک بات اور، وہ شخص جسے تم نے میرا عاشق بنایا تھا، اس کے ساتھ میرا رشتہ پتا کرو۔ میری بیوی نے غرور سے گردن اکڑا کر کہا اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی، مگر اس کی باتوں نے مجھے اندر سے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی اور واپس پاکستان پہنچ گیا۔ مجھے سارے حالات جاننے تھے، سارے معاملے کی دوبارہ تحقیق کرنی تھی۔ میری شادی آج سے 7 سال پہلے عریشہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ عریشہ بہت حسین، سلیقہ مند اور نیک مزاج لڑکی تھی، مگر ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ زیادہ جہیز نہیں لائی تھی، مگر میں اس بات پر خوش تھا کہ مجھے خوبصورت بیوی ملی ہے، کیونکہ میں خود عام شکل و صورت کا انسان تھا۔ ایسی حسین بیوی مل جانا میرے لیے خدا کا تحفہ تھا۔ ہماری زندگی بہت خوشی سے گزر رہی تھی۔ جب ایک دن میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو اپنے کزن کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ میرے دل میں ایک طوفان سا اٹھا کیونکہ وہ کزن میری بیوی کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔
مگر میں نے خود پر ضبط کیا اور ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ وہ کزن ہمارے گھر آتا اور میری بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف رہتا۔ میری بیوی بھی زیادہ تر اسی کی طرف متوجہ رہتی، میری باتوں کو نظر انداز کر دیتی۔ جب ہم دونوں کے درمیان بحث ہوتی تو وہ کزن کی ہی حمایت کرتی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہمارا وہ رشتہ جس کی شروعات بہت خوبصورتی سے ہوئی تھی اب بالکل ہی موت کے دہانے پر جا پہنچا تھا۔ میرے دل میں حسد اور شک کا طوفان پوری شدت سے تباہی مچانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بیوی پر شک کرتے ہوئے میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی پاکیزگی کا سب سے بڑا گواہ تو میں خود تھا۔ میری امی بھی اکثر مجھے بتاتی رہتی تھیں کہ میری بیوی اپنے کزن کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی، باہر گھومنے پھرنے گئی تھی، شاپنگ کر کے آئی تھی، اور میرا دل نئے سرے سے غصے کی وجہ سے پاگل ہو جاتا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ کتنی بری بات تھی۔ ایک دن میں آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ میری طبیعت صبح سے ہی خراب تھی۔ سوچا تھا گھر جا کر بیوی سے چائے بنوا کر پیوں گا اور اس سے بولوں گا کہ میرے سر کی مالش کر دے، مگر جب گھر آیا تو یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ صحن کے درمیان چارپائی پر میری بیوی دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، نیچے پیڑھی پر وہی کزن بیٹھا ہوا تھا جس سے مجھے شدید چڑ تھی۔ میری بیوی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس کے سر کی مالش بھی کر رہی تھی۔ میں غصے سے دندناتا ہوا ان کے سر پر گیا اور اپنی بیوی کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کہا، یہ کیا بے شرمی ہے؟ یہاں پر کیسی بے حیائی پھیلا رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے غیر مرد کی باہوں میں بکھری بیٹھی ہو؟ اگر یہ کزن اتنا پسند تھا تو اس سے شادی کر لیتی۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اپنی شکل گم کرو۔ آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ایک ہی سانس میں میں نے یہ باتیں سنائیں اور پھر طلاق بھی دے دی۔ کزن فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور مجھے گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی عریشہ کو طلاق دینے کی؟ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑا لیا اور 2-3 مکے اس کے منہ پر رسید کر دیے۔ وہ میری بیوی تھی اور یہ میرا حق تھا کہ میں اسے اپنے گھر میں بسنے دوں یا نہیں۔ مجھے اس کا کردار پسند نہیں آیا تو میں نے اسے طلاق دے دی۔ اب اپنی اس محبوبہ کو لے کر نکل جا۔ وہ شخص میری طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا جبکہ میری بیوی بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ نے کیا کیا کامران؟ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی اور مختصر سا اپنا سامان پیک کر کے اسی کزن کے ساتھ چلی گئی۔ آخری وقت میں بھی اس نے اپنے ماں باپ کو بلانے کی زحمت گوارا نہ کی تھی بلکہ اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ دل کی جلن کسی صورت نکلتی نہیں تھی۔ بار بار دکھ ہوتا تھا کہ آخر میری بیوی نے مجھے کیوں دھوکہ دیا۔ میں نے اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میرا دل کہیں بھی نہ لگا۔ بیوی کی یاد آنے لگی۔ کمرے میں طلاق کے بعد میں گیا ہی نہیں تھا۔ اپنے دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے میں اٹلی چلا آیا اور وہاں کام کرنے لگا۔ میں نے ویٹر کی حیثیت سے نوکری شروع کی اور اب سب ویٹرز کا سربراہ تھا کیونکہ اکثر میری پرموشن ہو جاتی تھی۔ بیوی کو طلاق دیے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے۔ تبھی میں نے اپنی سابقہ بیوی کو باس کی بیوی کے روپ میں دیکھا تو برداشت نہ ہوا اور یہ سب کر دیا، مگر انجام میرے سامنے تھا۔ اب میری سابقہ بیوی کی باتیں میرے دل میں کھٹک رہی تھیں اور میں پاکستان سچ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے میری بیوی کے عاشق کا گھر کا ایڈریس معلوم تھا۔ میں نے سوچا وہاں جا کر گھنٹی بجاؤں گا اور سارا معاملہ پتہ کروں گا۔ جب میں نے دروازہ بجایا تو میری بیوی کا وہی عاشق باہر نکلا۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازہ بند کرنے لگا۔ جب میں نے کہا، تم نے اسے صرف استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا، کاش تم نے اس سے شادی کر لی ہوتی۔ میں نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا اور تم نے بھی چھوڑ دیا۔ اچانک اس نے میرا گریبان پکڑا اور کہا، ہوش میں آ کر بات کرو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، نہ ہی تم اب میری بہن کے شوہر ہو۔ میں تمہاری عزت کروں یا تمیز کے ساتھ پیش آؤں، یہ میری مجبوری نہیں رہی۔ اگر خیر چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔
اس کی بات سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بہن کا شوہر؟ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا، ہاں، وہ میری رضائی بہن تھی۔ ہم نے ایک ماں کا دودھ پیا تھا اور وہ بھائی کے رشتے کی طرح میرے ساتھ مذاق اور چھیڑ چھاڑ کیا کرتی تھی، مگر نہ جانے تم نے کیا مطلب لے لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ تم جیسا شدت پسند اور شکی مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں گھر واپس آیا اور رونے لگا۔ اماں جو مجھے اتنے عرصے بعد واپس پا کر خوش ہو گئی تھیں، میری ایسی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور مجھے گلے لگا لیا۔ تبھی میں نے قسم دے کر پوچھا، کیا انہیں میری بیوی اور اس کے کزن کے رشتے کی نوعیت کا پتہ تھا؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا، ہاں، مجھے پتہ تھا، مگر مجھے تمہاری بیوی پسند نہیں تھی، اس لیے شک تمہارے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرا بیٹا اس حد تک جا پہنچے گا تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں رونے لگا۔ میری بیوی نیک تھی، اس لیے اللہ نے اس کی زندگی سنوار دی تھی، جبکہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس لیے اب تک بے چین رہا ہوں اور اب یہ زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی۔